السلام علیکم اور ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی کے ساتھ اردو پوڈکاسٹ میں خوش آمدید جو 5 دسمبر 2025 کو منعقد ہوا۔ وعلیکم السلام۔ جی، آج ہم ڈاکٹر صاحب کی ایک بہت ہی فکر انگیز نشست کا جائزہ لے رہے ہیں۔ بالکل، اور اس نشست میں کچھ ایسے سوالات پوچھے گئے جو آپ کہہ لیں کہ ہمارے کئی بنیادی دینی اور دنیاوی تصورات کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ ہم اکثر دین کو کچھ مخصوص عبادات تک محدود سمجھتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے روزمرہ کے الفاظ میں، ہماری دعاؤں میں، یہاں تک کہ قرآن کے قصوں میں بھی کتنے گہرے عملی راز چھپے ہوئے ہیں۔ اور آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ڈاکٹر عظیمی کی گفتگو کی انہی گہرائیوں میں ذرا اتر کر دیکھیں اور ان رازوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جی، تو اس سفر میں ہم سب سے پہلے تو یہ سمجھیں گے کہ جو دو الفاظ ہیں، تشریع اور شرع، ان میں اصل میں فرق کیا ہے۔ اچھا۔ پھر ہم بات کریں گے اللہ کا نائب ہونے کا حقیقی مطلب کیا ہے، اور یہ جو ہم لفظ خدمت استعمال کرتے ہیں، اس کی اصل روح کیا ہے۔ اور سب سے دلچسپ حصہ، کم از کم میرے لیے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں اہرام یعنی پیرامڈز کی شکل کے گودام بنانے کے پیچھے چھپی ہوئی سائنس کو سمجھنا ہے۔ بالکل، وہ تو ایک بہت ہی حیران کن نکتہ ہے۔ اور پھر ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے اس مفہوم کو جانیں گے جو شاید بہت سے لوگوں نے پہلے اس طرح سے نہ سوچا ہو۔ تو آئیے اس فکری سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہی بڑا بنیادی سا لگتا ہے، لیکن ہے بہت اہم۔ تشریع اور شرع میں آخر فرق کیا ہے؟ ہم تو یہ الفاظ ایک دوسرے کی جگہ استعمال کرتے ہی رہتے ہیں۔ جی، اور یہی وہ پہلی غلط فہمی ہے جسے ڈاکٹر صاحب دور کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان میں ایک بہت باریک لیکن بہت ہی اہم فرق ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیں، وہ اس کی وضاحت یوں کرتے ہیں کہ تشریع جو ہے وہ ایک عمل کا نام ہے، ایک پروسیس ہے۔ ایک پروسیس؟ مطلب جب آپ کسی پیچیدہ بات کو، کسی گہرے نقطے کو سمجھنے کے لیے اس کے حصے بکھرے کرتے ہیں، اسے کھولتے ہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اس کے ہر پہلو کو جانچتے ہیں، تو یہ سارا ذہنی کام، یہ جو کوشش ہے، یہ تشریع کہلاتی ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے تحقیق کرنے یا سیلف ریفلیکشن جیسا عمل ہوا۔ اور شرح پھر کیا ہوئی؟ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا۔ شرح جو ہے وہ اس عمل کا نتیجہ ہے، اس کا حاصل ہے۔ یعنی وہ آہا والا لمحہ جب سب کچھ سمجھ آ جائے۔ جی، جب تشریع کا وہ سارا عمل مکمل ہو جاتا ہے اور آپ کے ذہن میں ایک بالکل واضح، ایک مکمل تصویر بن جاتی ہے، ایک ختمی سمجھ آ جاتی ہے، تو وہ کیفیت، وہ کلیئرٹی شرح کہلاتی ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت مثال دی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مشہور ارشاد ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جی، جس نے اپنے نفس کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اب یہاں خود کو پہچاننے کی تشریح کیا ہے؟ یہ اصل سوال ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس کی کیا تشریح کر رہے ہیں؟ یہاں خود سے کیا مراد ہے؟ ان کے تجزیے کے مطابق خود کا مطلب صرف یہ ہمارا گوشت پوشت کا جسم نہیں ہے۔ اس کی تشریح میں آپ کی ذات، آپ کا نفس، آپ کی انا، آپ کا تشخص، آپ کی تمام صلاحیتیں اور آپ کی خامیاں، سب کچھ شامل ہے۔ سب کچھ؟ جی، اور ان سب کا جو مرکز اور خلاصہ ہے نا ڈاکٹر صاحب کے مطابق، وہ ہے آپ کا حافظہ، آپ کی میموری۔ اچھا۔ تو جب آپ ان تمام پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے اپنے اندر گہرائی میں اترتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو یہ سارا عمل تشریح ہے۔ اور جب اس عمل کے نتیجے میں یہ حقیقت آپ پر کھل جاتی ہے کہ آپ کون ہیں، اور پھر یہ بھی کھل جاتا ہے کہ آپ کا رب کون ہے، تو وہ جو سمجھ ہے، وہ جو ریئلائزیشن ہے، وہ شرح کہلاتی ہے۔ واو، یعنی ایک سفر اور ایک منزل۔ بالکل درست۔ اب یہی جو تصور ہے نا، یہی ہمیں اگلے موضوع کو سمجھنے میں مدد دے گا۔ سوال یہ تھا کہ اللہ کا نائب غیر جانبداری سے ایک ڈیوٹی سمجھ کر خدمت کرتا ہے، لیکن یہاں خدمت سے مراد کیا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں خدمت کا مطلب تو بہت محدود ہے۔ پیر دبانا، کسی کا ذاتی کام کر دینا، بس یہی سب۔ جی، جبکہ ڈاکٹر صاحب جو تعریف پیش کر رہے ہیں وہ ایک مکمل پیراڈائم شفٹ ہے۔ وہ کیا تعریف ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ خدمت کا اصل مطلب ہے دوسرے کی نشوونما یعنی گروتھ کے لیے اسباب اور وسائل مہیا کرنا۔ اچھا، یہ تو بالکل مختلف بات ہے۔ جی، اور وہ اسے براہ راست اللہ کی صفت
ربوبیت سے جوڑتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہے نا؟ یعنی تمام جہانوں کی نشوونما کرنے والا۔ تو وہ ہماری گروتھ کے لیے جو کچھ بھی فراہم کر رہا ہے، دراصل وہی اس کی خدمت ہے۔ یہ پیر دبانا یا سر دبانا نہیں ہے۔ اسی گفتگو میں ڈاکٹر صاحب کا ایک کافی سخت جملہ بھی ہے کہ انسانوں نے اللہ کے نظام کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے اس پر تو خدمت کے بجائے گردن دبانی چاہیے۔ جی، یہ دراصل ایک جھنجھوڑنے والا جملہ ہے۔ اس کا مقصد انسان کو اس کی اوقات یاد دلانا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ انسان اللہ کی بڑائی اور اس کے عظیم نظام کے سامنے کتنی چھوٹی، کتنی حقیر حیثیت رکھتا ہے۔ اور اسی بات کو واضح کرنے کے لیے وہ اپنے مرشد کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ جی، وہ اپنے مرشد خواجہ شمس الدین عظیمی کا حوالہ دیتے ہیں۔ خواجہ شمس الدین عظیمی ڈاکٹر صاحب کے مرشد ہیں۔ جی، وہ ایک واقعہ سناتے ہیں۔ جی، وہ کیا واقعہ تھا؟ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ سالانہ عرس کا موقع تھا اور ان کے مرشد خطاب فرما رہے تھے۔ تو انہوں نے حاضرین سے کہا کہ بھئی تم لوگ پہلے انسان تو بن جاؤ، تم تو ابھی کتے، بلی، گھوڑے اور گدھے کی سطح پر ہو۔ ہیں؟ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ حاضرین نے کیا رد عمل دیا؟ ظاہر ہے لوگوں نے کچھ برا منایا، تو انہوں نے مزید کہا کہ معافی چاہتا ہوں، میری تشخیص غلط تھی، آپ مکھی ہیں، آپ مچھر ہیں۔ یہ تو تذلیل کرنے والی بات نہیں ہو گئی؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ نہیں، مقصد تذلیل نہیں تھا۔ مقصد انسان کے اندر کی سب سے بڑی بیماری، اس کی انانیت، اس کے ایگو کو توڑنا تھا۔ جب تک انسان خود کو اشرف المخلوقات کا تاج پہنائے پھرتا ہے نا، وہ اپنی حقیقت کو نہیں پہچان سکتا۔ اچھا؟ جب انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی جائے، تبھی وہ تکبر سے نکل کر خود کو اور اپنے رب کو پہچاننے کے سفر پر نکلتا ہے۔ یعنی جب تک انا کا بت نہیں ٹوٹتا، من عرفہ نفسا کا وہ تشریح والا عمل شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بات جڑ رہی ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب اس سوال کی طرف آتے ہیں جو بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ اگر دین میں مال و دولت جمع کرنے کی ممانعت ہے، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 سال تک اناج کیوں ذخیرہ کیا؟ یہ تو کھلا تضاد لگتا ہے نا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور ڈاکٹر صاحب اس کی وضاحت قرآن کی روشنی میں ہی کرتے ہیں۔ وہ واضح کریں کہ اللہ نے لالچ اور گن گن کر مال جمع کرنے یعنی ہوڈنگ سے منع کیا ہے۔ اچھا، ذخیرہ اندوزی سے۔ جی، قرآن میں اس کے لیے کنز کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کی سزا بھی بہت سخت بیان ہوئی ہے کہ اسی جمع کیے ہوئے مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے پیشانیوں، پسلیوں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، جسے انگریزی میں برانڈنگ کہتے ہیں۔ لیکن اسلام تو میانہ روی کا دین ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وسائل استعمال ہی نہ کیے جائیں یا مستقبل کی منصوبہ بندی نہ کی جائے۔ بالکل نہیں، ڈاکٹر صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ 2 انتہاؤں سے منع کیا گیا ہے۔ ایک ہے اسراف یعنی بیجا اڑانا، اور دوسرا ہے بخل یعنی ضرورت کے وقت بھی خرچ نہ کرنا۔ ٹھیک ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اس روشنی میں دیکھیں۔ وہ مال جمع کرنا یا ذخیرہ اندوزی نہیں تھی، وہ تو آپ کہہ لیں کہ علم نبوت اور تعویل الاحادیث یعنی واقعات اور خوابوں کی تہہ تک پہنچنے کے علم کا ایک شاکار تھا۔ یعنی بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا کہ 7 سال فراوانی ہوگی اور پھر 7 سال قحط، یہ دراصل آنے والے ایک بہت بڑے بحران کی پیشگوئی تھی۔ جی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بحران سے نمٹنے کے لیے ایک جامع منصوبہ بندی کی۔ یہ کرائسس مینجمنٹ تھا۔ منصوبہ بندی یہ تھی کہ فراوانی کے دور کی جو اضافی پیداوار ہے، اسے آنے والے مشکل وقت کے لیے محفوظ کر لیا جائے۔ بالکل، اور اس منصوبے میں 2 بہت ہی اہم ٹیکنیکل ہدایات تھیں جو ڈاکٹر صاحب کے مطابق قرآن میں موجود ہیں۔ پہلی تو یہ کہ اناج کو اس کے خوشے یعنی بال سمیت ذخیرہ کیا جائے۔ اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چھلکا ہوتا ہے نا، وہ قدرتی طور پر دانے کی حفاظت کرتا ہے، اسے خراب ہونے سے بچاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری ہدایت کیا تھی؟ وہ تو اور بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ جی، دوسری ہدایت یہ تھی کہ گودام اہرام یعنی پیرامڈز کی شکل کے بنائے جائیں۔ اب یہاں آ کر بات بہت گہری ہو جاتی ہے۔ اس کے پیچھے کیا سائنس ہے، کیا منطق ہے؟ یہ وہ نقطہ ہے جہاں ڈاکٹر صاحب ایک بالکل نئی بات بتا رہے ہیں۔ وہ اس کے پیچھے موجود سائنس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کائنات کی ہر چیز ہر لمحہ اپنی توانائی خارج کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی توانائی کے اخراج کی وجہ سے وقت کے ساتھ اس میں فسودگی آتی ہے
وہ پرانی ہو جاتی ہے، جیسے لوہا پڑے پڑے زنگالود ہو جاتا ہے۔ تو احرام کا جو سٹرکچر ہے وہ اس عمل کو کیسے روکتا ہے یا سست کرتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کے تجزیے کے مطابق احرام کا جو خاص تکونی اور زاویہ دار سٹرکچر ہے نا، وہ زمین سے نکلنے والی میگنیٹک لہروں یعنی میگنیٹک ویوز کو، جو ہر وقت ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ ہر وقت؟ جی، انہیں ایک خاص انداز میں موڑ دیتا ہے۔ وہ لہریں جب اس سٹرکچر میں سے گزرتی ہیں تو وہ سیدھی نہیں رہتی بلکہ سپائرل یعنی ایک بھنور کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ ایک بھنور کی شکل؟ یہ تو بہت حیران کن بات ہے۔ جی، اور یہ جو گھومتی ہوئی انرجی ہے یہ اس سٹرکچر کے اندر رکھی ہوئی چیزوں سے نکلنے والی توانائی کو واپس ان میں بھر دیتی ہے، یعنی انہیں ریپلینش کرتی رہتی ہے۔ تو کیا یہ کوئی ثابت شدہ سائنسی نظریہ ہے یا ڈاکٹر صاحب اسے روحانی علم یا تاویل الاحادیث کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں؟ کیونکہ عام طور پر تو احرام کو فرعونوں کے مقبرے سمجھا جاتا ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ڈاکٹر صاحب اسے مظاہر فطرت پر غور و فکر اور ایک طرح کی روحانی سائنس کے نتیجے کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ یہ روایتی سائنس سے ہٹ کر ایک زاویہ ہے۔ اچھا۔ اور وہ اس کی تصدیق کے لیے کچھ تجربات کی مثالیں بھی دیتے ہیں۔ جیسے وہ بتاتے ہیں کہ اگر اہرام کے ایک چھوٹے ماڈل میں ایک خاص اونچائی پر ایک استعمال شدہ شیونگ بلیڈ رکھ دیا جائے تو کچھ عرصے بعد اس کی دھار دوبارہ تیز ہو جاتی ہے۔ واقعی؟ جی، یا اگر دودھ رکھا جائے تو وہ خراب ہو کر پھٹتا نہیں بلکہ دہی بن جاتا ہے۔ تو اس نظریے کے مطابق سورہ یوسف میں صرف ایک قصہ نہیں بیان ہوا، بلکہ ایک طرح سے فوڈ پرزرویشن ٹیکنالوجی کا ایک فارمولا چھپا ہوا ہے۔ بالکل، حضرت یوسف نے مسئلے کو سمجھا اور اس کا ایک سائنسی اور عملی حل نکالا۔ یہ ہمارے عام رویے سے کتنا مختلف ہے نا؟ بہت زیادہ مختلف ہے۔ ڈاکٹر صاحب اسی نقطے پر زور دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عام انسان مسائل کا حل تلاش کرنے کے بجائے ان کی جگالی کرتا ہے۔ انہوں نے اس کے لیے انگریزی لفظ رومینیٹ استعمال کیا، جس کا مطلب ہی جگالی کرنا ہے۔ یعنی بار بار ایک ہی مسئلے کا رونا رونا؟ جی، تاکہ لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹی جا سکیں۔ یہ بات تو ہمارے معاشرے پر بالکل فٹ آتی ہے۔ لوگ مسائل حل نہیں کرنا چاہتے، بس ان پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ریاضی کی مثال بھی دی ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو ریاضی اس لیے ناپسند ہے کیونکہ وہ مسائل کو حل کرنا سکھاتی ہے، جبکہ ہمارا معاشرہ ہمیں مسائل کے ساتھ جینا اور ان کی جگالی کرنا سکھاتا ہے۔ بالکل، اور یہ مسائل کی جگالی اور دوسروں پر انحصار ہمیں اگلے موضوع کی طرف لاتا ہے جو شاید اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ جی، آپ بے نیاز ذات سے نیاز مندی کا رشتہ جوڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ جی، اس کا اصل مطلب کیا ہے اور اس کا تعلق ہمارے سب سے بنیادی عقیدے سے کیسے جڑتا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب وضاحت کر رہے ہیں کہ بے نیاز کا مطلب لاپرواہ نہیں ہے جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ اچھا۔ بے نیاز کا مطلب ہے وہ ذات جو کسی پر منحصر یا ڈیپینڈنٹ نہیں، وہ مکمل طور پر آزاد اور خود مختار ہے۔ اور نیاز مندی کا رشتہ جوڑنے کا کیا مطلب ہوا پھر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی تمام تر انحصاری، اپنی تمام تر توقعات اور اپنی تمام حاجات کو مخلوق سے ہٹا کر صرف اور صرف اسی ایک بے نیاز ذات پر مرکوز کر دیں۔ یہ تو سننے میں بہت گہری بات لگتی ہے، لیکن عملی طور پر بہت مشکل ہے۔ مشکل ہے، لیکن یہی تو اصل امتحان ہے، اور یہی گہرائی ہمیں کلمہ طیبہ کے اصل مفہوم تک لے جاتی ہے، لا الہ الا اللہ۔ نامکمل ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ ترجمہ اصل روح کو مکمل طور پر بیان نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس میں کیا کمی ہے؟ ان کے تجزیے کے مطابق اصل لفظ الہ ہے، معبود نہیں۔ وہ تاریخی پس منظر بیان کرتے ہیں کہ اسلام سے پہلے بھی عرب اللہ کو مانتے تھے، تبھی تو ان کے نام عبداللہ جیسے ہوتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کائنات کا خالق اللہ ہے اور سب سے بڑا معبود وہی ہے۔ تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ وہ کس چیز کا انکار کر رہے تھے؟ مسئلہ الہ کا تھا۔ الہ اس کو کہتے ہیں جس کی طرف حاجت لے کر جایا جائے، جس پر انحصار کیا جائے۔ انہوں نے اپنی حاجت روائی کے لیے، اپنی ضروریات پوری کروانے کے لیے مختلف دیوی دیوتاؤں کو اپنا الہ بنا رکھا تھا۔ تو لا الہ الا اللہ کا اصل مطلب یہ ہوا کہ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی جائے انحصار نہیں سوائے اللہ کے۔ بالکل۔ یہ تو پورا تصور ہی بدل دیتا ہے۔ یہ صرف عبادت کا نہیں بلکہ پوری زندگی کی ڈیپینڈنسی کا عہد ہے۔ جی، یہ ایک کوننٹ ہے، ایک پختہ عہد ہے کہ میں اپنی تمام تر محتاجی، اپنی ہر ضرورت
صرف اللہ کی ذات پر رکھوں گا۔ اور کلمے کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ اس عہد کو مکمل کرتا ہے کہ میں اللہ کو اسی طرح اپنا الہ مانوں گا جیسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا تجزیہ یہ ہے کہ الہ کا ترجمہ معبود کر کے اس انقلابی تصور کو بہت محدود کر دیا گیا۔ جی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کے بادشاہوں اور حکمرانوں کے مفاد میں تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ عوام اللہ کے محتاج ہو کر ان کی محتاجی سے آزاد ہو جائیں۔ اس ایک نقطے نے تو پوری بنیاد ہی ہلا دی ہے، اور اسی سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ تصوراتی وضاحت یعنی کانسیپچول کلیئرٹی کتنی زیادہ ضروری ہے۔ بالکل، ہم جو الفاظ روز استعمال کرتے ہیں ان کے گہرے معنی ہی نہیں جانتے، جیسے لفظ سلام ہے۔ جی، سلام کا کیا مطلب ہے؟ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سلام کا ایک مطلب مکمل کرنا بھی ہے۔ وہ سورہ یاسین کی آیت سلام قولا من رب رحیم کا حوالہ دیتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سلوٹ کر رہا ہے، بلکہ یہ ایک حکم ہے کہ جس کام کو ادھورا چھوڑ کر آئے تھے اسے اب مکمل کرو۔ اچھا، یعنی جب ہم کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں تو ہم صرف سلامتی کی دعا نہیں دے رہے، بلکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں تمہارا مقصد حیات مکمل کرنے کی توفیق دے۔ جی، یہ اتنی بڑی دعا ہے۔ اس نے تو اس عام سے جملے کا وزن ہی بدل دیا۔ اور جب دوسرا شخص وعلیکم السلام کہتا ہے تو وہ بھی یہی عظیم دعا لوٹا رہا ہے۔ سلسلے کی یہ ہدایت کہ چھوٹے بڑے کی تمیز کے بغیر سب کو سلام کرو، دراصل ایک دوسرے کو ہر لمحہ مقصد حیات کی یہ یاد دہانی کرانا ہے۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم دن بھر ایک دوسرے کو اتنی بڑی دعائیں دیتے ہیں تو لوگ پریشان کیوں ہیں؟ یہ دعائیں اثر کیوں نہیں کرتی؟ ڈاکٹر صاحب کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے الفاظ کے پیچھے وہ سچی نیت اور وہ گہرا احساس موجود نہیں ہوتا، وہ صرف ایک رسم بن کر رہ گئے ہیں۔ اور یہ بات ہمیں عبادت کے موضوع کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر ہمارا مقصد حیات اتنا اہم ہے اور اسے مکمل کرنا ہے تو پھر عبادت کا مقصد کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کے مطابق انسان کی تخلیق کا مقصد ہے اللہ کو سمجھنا، اور اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے شیطان کو شکست دینا سیکھنا۔ عبادت اس مقصد کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن عبادت ہے کیا؟ وہ قلندر بابا اولیاء کا قول نقل کرتے ہیں کہ عبادات کا تعلق ذہن سے ہے، جسمانی وظیفے سے نہیں۔ یہ صرف اٹھنے بیٹھنے اور کچھ کلمات دہرانے کا نام نہیں، بلکہ پورے انہماک، خشوع و خضوع اور اللہ کو محسوس کرنے کا نام ہے۔ اسی کو مرتبہ احسان کہا گیا ہے نا، کہ عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم یہ احساس رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بالکل، اس کو سمجھانے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے اپنے مرشد کا سنایا ہوا ایک بہت ہی سبق آموز واقعہ بیان کیا۔ ایک پیر صاحب نے اپنے 2 مریدوں کو ایک ایک مرغا دیا اور کہا کہ اسے کسی ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو۔ ٹھیک ہے۔ ایک مرید چند منٹ میں ہی ذبح کر کے لے آیا اور کہا کہ میں نے تسلی کر لی تھی، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ دوسرا مرید پورا دن غائب رہا اور اگلے دن شام کو تھکا ہارا زندہ مرغا لے کر واپس آیا۔ اور اس نے کیا وجہ بتائی؟ اس نے کہا، حضور، میں جہاں بھی گیا، جس کونے میں بھی چھپا، جب بھی میں نے چھری اس کی گردن پر رکھی تو میں نے دیکھا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ مجھے پوری کائنات میں کوئی 1 انچ جگہ بھی ایسی نہیں ملی جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے عبادت کی اصل روح، وہ احساس کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کہانی تو سیدھا دل پر لگتی ہے۔ یہ بہت ہمبلنگ ہے۔ ہم دن میں 5 بار نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی یہ احساس ہوتا ہے؟ اور یہی احساس پیدا کرنے کے لیے تصوراتی وضاحت ضروری ہے۔ تو ہم نے اتنی گہری باتیں کی، الہ کا مطلب سمجھا، سلام کی حقیقت جانی، عبادت کی روح کو پہچانا، ان سب کا مقصد یہی کنسیپچول کلیئرٹی ہے۔ لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی عملی قدم بھی ہے۔ ہم کہاں سے شروع کریں؟ جی، ڈاکٹر صاحب نے آخر میں ایک بہت ہی عملی مشورہ دیا ہے۔ انہوں نے 3 قدم بتائے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ پہلا قدم، قرآن مجید کھولیں اور اللہ کے احکامات، یعنی کیا کرنا ہے ڈوز اور کس چیز سے روکنا ہے ڈونٹس کی ایک فہرست تیار کریں۔ ٹھیک ہے، ایک لسٹ بنا لیں۔ جی۔ دوسرا قدم، اس کام کے لیے خود کو 1 مہینہ دیں، روزانہ صرف 1 پارہ اس نیت سے اسکین کریں۔ زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، بس احکامات نوٹ کرتے جائیں۔ اور تیسرا قدم؟
تیسرا اور سب سے اہم قدم، روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس فہرست کو دیکھیں اور اپنے دن بھر کے اعمال کا جائزہ لیں کہ کہیں کسی حکم کی خلاف ورزی تو نہیں ہوئی یا کسی منع کیے گئے کام کو کر تو نہیں بیٹھے۔ یہ تو خود احتسابی کا ایک بہترین اور بہت ہی سادہ طریقہ ہے۔ یہ اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھالنے کا ایک عملی راستہ ہے۔ آج کی اس گفتگو میں شرکت کا بہت شکریہ۔ واقعی ہم نے چند الفاظ کے معنی سے سفر شروع کیا اور اپنے عقیدے کی بنیادوں تک جا پہنچے۔ مجھے بھی امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے ان جوابات سے سامعین کو اپنے دین اور زندگی کے مقصد کو ایک نئے اور گہرے زاویے سے سمجھنے میں بہت مدد ملی ہوگی۔ اگر یہ معلومات کسی کو بھی فائدہ مند لگی ہیں تو ہماری درخواست ہے کہ اس علم کو آگے بڑھائیں، اسے اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جی، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس گفتگو کو لائک کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ آپ کو ان میں سے کون سی بات سب سے زیادہ متاثر کن اور سوچنے پر مجبور کرنے والی لگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان باتوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اپنے اندر اتارنے اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔